السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں بالکل خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے نماز نبوی، تکبیر اولیٰ سے سلام تک۔ انشاءاللہ آج ہم نماز ادا کرنے کا جو مسنون طریقہ ہے وہ جانیں گے۔ اس کو جاننے سے پہلے کچھ چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہے۔ آئیے پہلے ان پر بات کر لیتے ہیں۔ پہلے یہ فرق دیکھ لیتے ہیں کہ فرض نمازیں، سنت نمازیں اور نفل نمازیں کیا ہوتی ہیں، ان میں کیا فرق ہے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں فرض نمازوں کو۔ 5 نمازیں ہم پر فرض ہیں: فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں۔ بصرت احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بندوں پر لکھ دی ہیں، یعنی فرض کر دی ہیں۔ جو ان کی پابندی کرتا ہے اور بے قدری کر کے انہیں ضائع نہیں کرتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ان کے لیے وعدہ ہے کہ وہ انہیں جنت میں داخل کرے گا، اور جو ان کی پابندی نہیں کرتا ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی وعدہ نہیں ہے، چاہے تو انہیں عذاب دے اور چاہے تو بخش دے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ قبر میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، اس لیے نماز کی پابندی کرنی چاہیے، اس کی بہت فکر کرنی چاہیے۔ اگر ہمیں اپنی آخرت کی فکر ہے نا، اگر ہم آخرت کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، ہمیں آگ میں جانے سے ڈر لگتا ہے، تو ہمیں نماز کو چھوڑنے سے بھی، اس کو قضا کرنے سے بھی ڈرنا چاہیے۔ اور نماز دیکھیں کیسے ضائع ہو جاتی ہے۔ اگر ہم خشوع و خضوع سے نہ پڑھیں، ہمارا دھیان کہیں اور ہی لگا ہو، ہم سوچوں میں گم ہوں، تو وہ نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور پھر جلدی جلدی پڑھ رہے ہوں، جیسے مرغا ٹھونگے مارتا ہے ویسے سجدہ کیا جا رہا ہو، تو ایسی نماز بھی منہ پر مار دی جاتی ہے۔ اگر ہم احسان کا معاملہ کریں گے نماز پڑھتے ہوئے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ احسان کا معاملہ کرے گا۔ احسان کے درجے پہ نماز پڑھنے کا طریقہ پہلے آپ کو بتایا جا چکا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ نماز اس طرح پڑھی جائے کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ کے تصور میں پڑھی جائے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر ایسا کرنا ممکن نہ ہو تو پھر اس طرح پڑھی جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر آپ کو یہ دھیان رہے گا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ دھیان اللہ کی طرف سے ہٹ جائے، توجہ کسی اور طرف چلی جائے۔ جو پڑھ رہے ہیں ان پر غور کرنا چاہیے، دل سے پڑھیں، کیونکہ نماز جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ پڑھ کر دل میں اطمینان آ جانا چاہیے، سکون آ جانا چاہیے۔ یہ تبھی آئے گا جب ہم اس کو صحیح طرح سے ادا کریں گے، خشوع و خضوع کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد ہمارے دل میں ہوگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت، شکر گزاری، احسان مندی ہوگی۔ بے شمار نعمتیں دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور سب سے بڑی نعمت اسلام دیا، اور نماز پڑھنے کی، ایمان لا کر توفیق بھی عطا کی، الحمدللہ۔ نمبر 2 ہے سنت نمازیں۔ سنت نماز میں وتر آتا ہے، پھر فجر کی نماز کی 2 جو رکعت پڑھتے ہیں نا آپ، 2 سنت وہ آ جاتی ہیں،
اور عید کی نمازیں وہ بھی سنت نمازیں ہوتی ہیں، نماز کسوف اور نماز استسقاء وہ بھی سنت نمازیں ہیں، یہ سب موقدہ ہیں۔ اور دیکھیں فرائض کے ساتھ سنتوں کی ترغیب دی گئی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی ان کو ادا کیا ہے، لہٰذا یہ سنتیں جو ہیں وہ موقدہ ہیں۔ کچھ موقدہ ہیں نا، وہ تو ضرور پڑھنی چاہیے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں غیر موقدہ، اس میں کون سی سنتیں آتی ہیں۔ غیر موقدہ سنتوں میں ایک تحیۃ المسجد کی جو نماز ہوتی ہے وہ آ جاتی ہے، اور اس کے علاوہ روزمرہ کی سنتیں، مثلاً وضو کے بعد جو 2 رکعت پڑھے جاتے ہیں، چاشت کی نماز، اور رمضان میں جو تراویح پڑھی جاتی ہے، قیام اللیل، تہجد وغیرہ، وہ سب اس میں آ جاتے ہیں۔ نمبر 3 ہے نفل نماز۔ نفل نماز میں دن رات پہ ہم جو بھی نوافل پڑھتے ہیں، ان موقدہ اور غیر موقدہ کے علاوہ وہ سب شامل ہیں۔ نماز ایک عظیم عبادت ہے جو مخصوص اقوال اور افعال سے مل کر ایک اعلیٰ ترین شکل اختیار کرتی ہے۔ افعال کون سے ہیں؟ جو ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں نا، کبھی سجدہ کر رہے ہیں، کبھی رکوع کر رہے ہیں، اور اقوال جو ہم زبان سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ جو اہل علم ہیں انہوں نے نماز کی تعریف یہ کی ہے، نماز کچھ مخصوص مقرر اقوال اور افعال کا نام ہے جس کا آغاز تکبیر تحریمہ سے ہوتا ہے اور اختتام سلام پھیرنے سے ہوتا ہے۔ یہ بھی سمجھنا بہت ہی ضروری ہے کہ یہ اقوال اور افعال 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 ارکان، جن کو آپ رکن کہتے ہیں نا، نماز کے رکن۔ نمبر 2 واجبات، جو واجب فعل ہوتے ہیں، اور سنن یعنی سنت پر عمل۔ سب سے پہلے ارکان کو دیکھ لیتے ہیں۔ رکن کی یہ اہمیت ہے کہ اگر ارادہ کر کے آپ اس کو چھوڑ دیں یا بھول کر چھوڑ دیں تو نماز قبول نہیں ہوتی، یعنی پوری نماز جو ہے نا وہ باطل ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے، یا وہ رکعت جو ہے وہ باطل ہو جاتی ہے جس میں رکن چھوٹ گیا ہو، اور بعد والی رکعت کے جو اس کے بعد والی رکعت ہوتی ہے وہ اس کے قائم مقام ہو جاتی ہے، یعنی وہ اس کی جگہ لے لیتی ہے۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ چلے وہ بھی ہم آگے دیکھیں گے۔ یہ ارکان جو ہے نا یہ 13 ہیں، ایک بھی چھوٹ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ آئیے ان کو دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 ہے قیام۔ سب سے پہلے قیام کرتے ہیں نا، کیونکہ سورۃ البقرہ میں ہے کھڑے ہو کر نماز ادا کرو۔ اگر طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر ادا کر لو، اگر بیٹھنے کی بھی طاقت نہ ہو تو پہلو کے بل یعنی سائڈ پر لیٹ کر پڑھ لو۔ اگر کوئی شخص چل کر مسجد میں آ رہا ہے، آرام سے کھڑا ہو کے اپنے جوتے اتار رہا ہے، اور اس کے بعد قیام کرتا ہی نہیں، کرسی پر بیٹھ کر ساری نماز پڑھ لی، تو اس کی نماز باطل ہے، کیونکہ قیام تو وہ کر سکتا تھا۔ ہاں، گھٹنوں میں مسئلہ ہے یا سجدہ کرنے میں مسئلہ ہے، اس کے لیے ٹھیک ہے کرسی پہ آپ اس وقت بیٹھ جائیں، اس سے پہلے قیام کریں۔ نمبر 2 ہے تکبیر تحریمہ، یعنی اللہ اکبر کہنا، یہ بھی نماز کا رکن ہے۔ صحیح بخاری پہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر قبلے کی طرف رخ کرو اور تکبیر کہو۔ ایک دوسری روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کی تحریم تکبیر سے ہے۔ یہ تحریم جو ہے یہ حرام سے ہے، یعنی جب آپ اللہ اکبر کہہ دیں تو پھر دنیا کی سب چیزیں آپ پر حرام ہو جاتی ہیں۔ اب آپ نہ بول سکتے ہیں سوائے نماز کے، جو آپ نے کلمات ادا کرنے ہیں، دعائیں پڑھنی ہیں، تلاوت کرنی ہے، اور نہ آپ کچھ کھا سکتے ہیں، نہ سو سکتے ہیں، نہ دیگر ضروریات پوری کر سکتے ہیں، وہ سب اب حرام ہو جائیں گی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بالکل بھی ثابت نہیں ہے کہ آپ نے تکبیر یعنی اللہ اکبر کے علاوہ کسی اور کلمہ سے نماز کا آغاز کیا ہو، نماز شروع کی ہو، لہٰذا اللہ اکبر کے علاوہ کوئی دوسرا کلمہ اس کی جگہ نہیں ادا کیا جا سکتا۔ نمبر 3، سورۃ الفاتحہ کی قرأت کرنا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز جو ہے وہ نہیں ہوتی، یہ صحیح بخاری میں ہے۔ لہٰذا یہ ثابت ہوا کہ قرأت فاتحہ نماز کی ہر رکعت کا رکن ہے، کیونکہ صحیح حدیث سے یہ ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الفاتحہ ہر رکعت میں پڑھتے تھے۔ ایک مسئلہ اور بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ جو ہے اس کا پڑھنا ہر نمازی پر فرض ہے؟ اگر وہ امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اور امام صاحب جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں سورۃ الفاتحہ زور سے، تو کیا پھر بھی مقتدی کو پڑھنا ہے؟ جی بالکل، یعنی سورۃ الفاتحہ جو ہے چاہے نماز سری ہو یا جہری ہو اسے پڑھنا ہے۔ وہ کیسے پڑھے گا؟ جی امام کے سکتوں میں جو وقفے نہیں آتے چھوٹے چھوٹے اس میں پڑھ لے، لیکن اپنی زبان سے پڑھنا ہوگا، دل میں آہستگی سے۔ نماز کا چوتھا رکن ہے ہر رکعت میں رکوع کرنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورۃ الحج میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے ایمان والو رکوع اور سجدہ کرتے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر رکعت میں رکوع کرنا جو ہے ثابت ہے۔ رکوع کے باری ہوتے ہیں جھکنا۔ اگر کھڑے شخص کی ہتھیلیاں اس کے جھکنے پر اس کے گھٹنوں تک پہنچ جائیں یا گھٹنوں کو وہ چھو لے تو اس کا رکوع ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے، وہ جھک نہیں سکتا، تو اس کا چہرہ جو ہے نا وہ اس کے گھٹنوں کے قریب ہو جائے۔ ظاہر ہے چھو تو نہیں سکتا نا، بس تھوڑا قریب جتنا ہو سکتا ہے ہو جائے تو اس کا رکوع جو ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ نمبر 5 ہے رکوع سے اٹھنا اور سیدھا کھڑا ہونا۔ رکوع سے اٹھنا اور سیدھا کھڑا ہونا جیسے پہلے قیام میں کھڑا تھا، یہ نماز کا 5واں رکن ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہمیشگی فرمائی، یعنی ہمیشہ ایسا ہی کیا۔ بلکہ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلوا کما رأیتمونی اصلی، تم ایسے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ نمبر 6، چھٹا رکن ہے نماز کا سجدہ کرنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو رکوع اور سجدہ کرتے رہو۔ سجدہ زمین پر پیشانی رکھنے کو کہتے ہیں۔ سجدے کا ہر رکعت پہ 2 بار ادا کرنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے، اور سجدہ 7 اعضاء پر، 7 ہڈیوں پر ہونا چاہیے۔ 7 اعضاء یہ ہیں، نمبر 1 پیشانی، اس میں ناک بھی شامل ہے، یعنی ناک بھی نیچے زمین پر لگنی چاہیے، دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے، دونوں پاؤں کی انگلیاں، ان 7 اعضاء کا سجدے کی حالت میں ہونا جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے کہ وہ زمین پر لگیں۔ یعنی سجدہ جو ہے ان 7 اعضاء کا زمین پر جب لگنے کا عمل ہو جاتا ہے تو ادا ہوتا ہے۔ اور سجدہ نماز کے ارکان میں سب سے اہم رکن ہے۔ کیوں؟ جی کیونکہ سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے، اور جب بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے تو یہ اس کی سب سے افضل حالت ہوتی ہے۔ ایک بندے کو اپنی ناک، اپنی پیشانی بہت ہی اس کو بلند رکھنا چاہتا ہے، کہتے ہیں نا ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، اور اللہ کی محبت میں وہ اتنی عاجزی دکھاتا ہے کہ ان کو زمین پر ٹیک دیتا ہے، زمین پر رکھ دیتا ہے۔
یہ بہت ہی قرب الہی پانے کا جو ہے رکن ہے۔ نمبر 7، 7واں رکن ہے سجدے سے اٹھنا اور 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک سجدہ کر کے سر اٹھاتے یعنی بیٹھتے تو اس وقت تک دوسرا سجدہ نہیں کرتے تھے جب تک بالکل اطمینان کے ساتھ بالکل سیدھے نہ بیٹھ جاتے تھے، یعنی ہر جوڑ ہر ہڈی اپنی اصل جگہ پہ جب چلا جاتا تھا بیٹھنے کی پوزیشن میں تو پھر دوسرا سجدہ کرتے تھے۔ نمبر 9، نماز کا 9واں رکن یہی ہے کہ نماز کے جتنے بھی افعال ہیں، قیام، سجدہ، سجدے کے بعد اٹھ کر بیٹھنا، سیدھا رکوع کرنا، یہ سب افعال ہیں نا، ان میں اعتدال ہو، یعنی یہ ارکان جو ہیں سکون اور اطمینان کے ساتھ ادا کیے جائیں۔ اگرچہ یہ جو سکون ہے یہ قلیل مقدار میں ہی کیوں نہ ہو لیکن ہونا ضرور چاہیے، یعنی اعتدال، اطمینان اور سکون کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ایسا نہیں کرے گا تو اسے دوبارہ نماز ادا کرنے کا حکم دینا چاہیے۔ نمبر 10، 10واں رکن ہے آخری تشہد پڑھنا اور اس کے لیے بیٹھنا، یعنی نماز کے آخر میں تشہد کے لیے بیٹھنا، اور اس میں کیا کلمات پڑھے جاتے ہیں؟ التحیات للہ، اس کو پڑھنا ہے عبدہ و رسولہ تک، کیونکہ یہ پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون ہے۔ نمبر 11، آخری تشہد میں درود شریف پڑھنا، یعنی 10واں رکن تھا تحیاتوں پڑھنا اور اب ہے درود شریف پڑھنا۔ نمبر 12واں رکن یہ ہے کہ یہ جتنے ارکان ہیں ان میں ترتیب رکھنی ہے، یہ نہیں کہ سجدہ پہلے کر لیا اور جو سجدے کے بعد کرنے والے ارکان تھے ان کو سجدے سے پہلے اور پہلے والوں کو بعد میں ادا کر لیا، یعنی ترتیب نہیں بدلی جا سکتی، یہی ترتیب ہوگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جس ترتیب سے پڑھ کر سکھایا۔ نمبر 13، نماز کا آخری رکن ہے سلام پھیرنا، یعنی نماز کے اختتام میں پہلے دائیں اور پھر بائیں طرف سلام پھیرنا۔ اس پر تفصیلاً بات آگے جا کر ہوگی انشاءاللہ۔ جو شخص ان ارکان میں سے ایک بھی رکن چھوڑ دے گا، اگر اس نے تکبیر تحریمہ نہ کہی تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر اس نے تکبیر تحریمہ کے علاوہ کوئی اور رکن جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو اس کی نماز باطل ہوگی، یعنی قبول ہی نہیں ہوگی۔ اگر اس سے رکوع یا سجدہ وغیرہ طول سے چھوٹ گیا، بھول گیا وہ، لیکن بعد والی رکعت کی قراءت شروع کرنے سے پہلے اسے یاد آ گیا تو وہ واپس لوٹ آئے، یعنی دہرا لے، اس کو چھوٹ جانے والے رکن کو پھر ادا کر لے، یعنی جیسی یاد آئے نا تو چھوٹا ہوا رکن ادا کر لے، اور اس رکن کے بعد والا جو رکن ہے یعنی بعد والے جو ارکان ہیں وہ بھی دوبارہ ادا کرے جو اس رکعت سے متعلق ہیں۔ یعنی ایک رکعت پڑھ رہا ہے نا اور اس نے قیام کے بعد فرض کریں رکوع نہیں کیا اور سجدے میں چلا گیا، تو جیسی یاد آئے تو وہ پھر رکوع کر لے اور پھر سجدہ دوبارہ سے کر لے۔ اگر اسے دوسری رکعت کی قراءت شروع کرنے سے پہلے یاد آیا تو یہ کرے، اور اگر اس کے بعد یاد آیا یعنی دوسری رکعت شروع کر دی، قیام کر رہا ہے، قراءت میں ہے، کہ اسے یاد آیا کہ میں نے اس سے پہلے والی رکعت میں یہ چیز چھوڑ دی تھی، تو اس کے چھوٹے ہوئے رکن والی رکعت جو ہے وہ باطل ہو جائے گی، یعنی وہ رکعت قبول نہیں ہوگی، دہرانی ہوگی، کیونکہ وہ بعد والی رکعت کے جو بعد میں پڑھی ہے نا اس نے، وہ اس کی قائم مقام ہو جائے گی، جو باطل پڑھی تھی نا اس کی جگہ یہ لے لے گی۔ اب کیا کرنا ہوگا؟ ایک رکعت مزید ادا کرنی ہوگی اور آخر میں سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ یہ سب تفصیل سے آگے آئے گا، ایسی میں ایک دفعہ آپ کو بتا رہی ہوں تاکہ تب سمجھنا آپ کے لیے مشکل نہ رہے۔ اگر سلام پھیرنے کے بعد
اسے چھوٹا ہوا رکن جو ہے وہ یاد آ جائے. اگر وہ رکن آخری تشہد یا سلام ہو تو اسے ادا کرے اور سجدہ سہو کر کے سلام پھیر دے. اور اگر چھوٹا ہو رکن جو ہے نا وہ رکوع یا سجدہ ہو تو مکمل رکعت وہ دوبارہ ادا کرے گا اور اس کے بعد سجدہ سہو کرے گا، بشرطیہ کہ سلام پھیرے ہوئے زیادہ وقت نہ گزرا ہو. ہاں اگر اتنا وقت گزر گیا کہ وضو بھی ٹوٹ گیا تو اب اس کو پوری نماز دوبارہ دہرانی ہوگی. آئیے اب نماز کے جو واجبات ہیں ان کی تفصیل کو تھوڑا دیکھ لیتے ہیں. نمبر 1 ہے تکبیر تحریمہ کے علاوہ یعنی اللہ اکبر کے علاوہ نماز کی وہ تمام تکبیرات جو حالت بدلنے کے لیے کہی جاتی ہیں واجب ہیں، رکن نہیں ہے. مثلا آپ قیام میں تھے، حالت بدلی، رکوع میں گئے، پھر حالت بدلی، قیام میں گئے، اس وقت کیا کہا جاتا ہے؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ. تو یہ بھی تکبیر ہے نا، اس کی بات ہو رہی ہے. نمبر 2، امام کے ساتھ آپ نماز پڑھ رہے ہوں یا اکیلے میں پڑھ رہے ہوں تو کیا کرنا چاہیے؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا جو ہے یہ واجب ہے. اگر امام کے پیچھے نماز پڑھی جا رہی ہے اور امام کہہ رہا ہے تو پھر نماز پڑھنے والا یعنی مقتدی جو ہے وہ نہیں کہے گا. نمبر 3 تحمید یعنی ربنا ولک الحمد کہنا امام، مقتدی یعنی جو امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوتا ہے اور منفرد جو اکیلا گھر میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہے ان کے لیے واجب ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو. نمبر 4 رکوع میں ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنا واجب ہے، ایک دفعہ. 3 مرتبہ کہنا مسنون ہے یعنی سنت پر عمل ہو جائے گا. اور مکمل تسبیحات پڑھنا ان پر آگے بات ہوگی. اور 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنا سبحان ربی العظیم اور دیگر تسبیحات ملا کر 10 مرتبہ پڑھنا اعلیٰ درجہ ہے. نمبر 5 سجدے کی حالت میں سبحان ربی الاعلیٰ 1 مرتبہ کہنا جو ہے واجب ہے، 3 مرتبہ کہنا مسنون ہے. نمبر 6 رب اغفر لی 2 سجدوں کے درمیان کہنا، یہ بھی 1 مرتبہ کہنا واجب ہے جبکہ 3 مرتبہ کہنا مسنون ہے. نمبر 7 پہلا تشہد پڑھنا واجب ہے. نمبر 8 پہلے تشہد کے لیے بیٹھنا جو ہے وہ واجب ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہمیشگی فرمائی تھی، یعنی ہمیشہ ایسا ہی کہا تھا اور یہ بھی حکم دیا تھا نا کہ تم ایسے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے. اگر کسی شخص نے ان قولی یا فعلی 8 واجبات میں سے کسی ایک کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو اس کی نماز جو ہے وہ باطل ہو جائے گی کیونکہ وہ نماز کو کھیل تماشا سمجھ رہا ہے. ہاں اگر اس سے بھول چک ہو جائے اور لا علمی کی وجہ سے اس سے چھوٹ جائے تو پھر وہ سجدہ سہو کرے کیونکہ اس نے ایک ایسے واجب کو چھوڑا ہوگا جسے چھوڑنا حرام ہے، لہٰذا سجدہ سہو جو ہے وہ اس کی کمی پوری کر دے گا. نماز کی سنتیں اب اس پر بات کرتے ہیں. دیکھیں نماز کے ابھی جتنے اقوال اور افعال پر ہم نے بات کی ہے نا، ان کے علاوہ جو بھی بچتے ہیں وہ سب سنت ہیں جن کے چھوڑنے سے نماز باطل نہیں ہوتی. آئیے دیکھتے ہیں نماز کی سنتوں کی کتنی قسمیں ہیں. 2 قسمیں ہیں. پہلی قسم ہے مسنون اقوال یعنی وہ سنتیں جن کا تعلق زبان سے ہے، مثلاً دعائے استفتاح، تعوذ، تسمیہ، آمین کہنا. اس کے علاوہ فجر کی نماز، نماز جمعہ، نماز عید، نماز کسوف میں اور مغرب، عشاء، ظہر اور عصر کی نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ کے علاوہ قرات کرنا.
اسی طرح ربنا ولک الحمد کہنے کے بعد جو کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ رکوع اور سجدے میں ایک بار سے زائد تسبیحات پڑھنا، 2 سجدوں کے درمیان رب اغفر لی ایک سے زیادہ بار کہنا مسنون ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ آخری تشہد میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں پڑھتے تھے ان پر بھی آگے جا کر بات ہوگی، وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ نماز کی وہ سنتیں جن کے چھوڑ دینے سے نماز باطل نہیں ہوتی، اس کی پہلی قسم تو مکمل ہو گئی۔ دوسری قسم ہے مسنون افعال، یعنی وہ سنتیں سنن جن کا تعلق عمل سے ہے، مثلاً تکبیر تحریمہ کے وقت، یا رکوع جاتے وقت، یا رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا، یعنی دونوں ہاتھوں کو اٹھانا، بلند کرنا، دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھنا، حالت قیام میں دونوں ہاتھوں کو سینے پر یا ناف کے نیچے باندھنا، سجدے کی جگہ پر، یعنی جہاں پہ آپ نے پیشانی لگانی ہے وہ سجدے کی جگہ ہے نا، اس پر نظر رکھنا، رکوع میں دونوں ہاتھ دونوں گھٹنوں پر رکھنا، سجدے میں پیٹ کو رانوں سے اور رانوں کو پنڈلیوں سے جدا کر کے رکھنا، رکوع کی حالت میں کمر کو اعتدال پر رکھنا، یعنی بالکل سیدھی ہونی چاہیے نا، سر کو کمر کے برابر اس طرح رکھنا کہ اٹھا ہوا یا جھکا ہوا محسوس نہ ہو، سجدے کی جگہ پر پیشانی اور ناک وغیرہ یہ جو اعضاء ہیں ان کو اچھی طرح زمین پر ٹکانا۔ اس کے علاوہ اور بھی نماز کی سنتیں ہیں جن کی تفصیل آگے جا کر آئے گی انشاءاللہ۔ ان تمام سنتوں کو نماز میں ادا کرنا فرض بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، پھر فائدہ کیا ہوگا ان کو ادا کرنے کا؟ جی، ان کو ادا کرنے سے اجر و ثواب جو ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا، نماز مسنون ہو جائے گی، مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بعض نمازی جو ہیں وہ ان سنتوں کی ادائیگی میں بہت ہی انتہا پسندی اور تشدد کی جو راہ ہے وہ اختیار کر لیتے ہیں، اور جس کی وجہ سے عجیب و غریب صورتیں اختیار کر لیتے ہیں جو دیکھنے میں بھی بھلی نہیں لگتی، عجیب و غریب لگتی ہیں۔ مثلاً بعض لوگ قیام میں اس قدر سر جھکا کر کھڑے ہوتے ہیں کہ وہ رکوع کی حالت کے قریب قریب ہی دکھائی دے رہے ہوتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ کئی لوگ اپنے ہاتھوں کو سینے پر یا ناف کے نیچے باندھنے کی بجائے گلے کے قریب یا ناف سے بہت نیچے باندھتے ہیں۔ اسی طرح وہ سترے کے بارے میں بھی سخت رویہ اختیار کرتے ہیں کہ نفلی نماز ادا کرتے وقت بھی صف میں قیام کو چھوڑ کر، یعنی قیام کی حالت چھوڑ دیتے ہیں اور دوسری جگہ جا کر سترہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ بعض لوگ سجدے کی حالت میں سر بہت آگے بڑھا دیتے ہیں اور پاؤں بہت ہی پیچھے لے جاتے ہیں، اس طرح وہ یا تو کمان کی شکل بنا لیتے ہیں یا تقریباً لیٹنے کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ جی، وہ اپنے پاؤں اس قدر ٹیڑھے کر لیتے ہیں کئی لوگ، اس سے پیچھے والے نمازی یا ساتھ والے نمازی تنگ اور پریشان ہو جاتے ہیں، اور یہ عجیب و غریب صورتیں جو ہیں ان کو اختیار کرنا غلو ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق عطا فرمائے کہ ہم مسنون طریقے سے نماز کی ادائیگی کر سکیں۔ نماز نبوی تکبیر اولیٰ سے سلام تک، صفحہ نمبر 177۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے نماز ادا کرنے کا مسنون طریقہ۔ اس کے لیے ہم سنن نبی داؤد اور ترمذی کی ایک حدیث کو دیکھیں گے جس میں 11 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے شہادت دی ایک صحابی کے بارے میں کہ انہوں نے بالکل ویسے ہی نماز ادا کی ہے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے تھے۔ جی، حدیث کچھ اس طرح ہے۔ سیدنا ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت میں کہا، یعنی ان سب کی موجودگی میں کہا کہ میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کا طریقہ جانتا ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا، وہ کیسے؟ نہ تو تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زیادہ آتے جاتے رہے ہو، کہ تمہیں نہیں کبھی دیکھا کہ بہت آنا جانا رہا ان کے پاس، اور نہ ہم سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے ہو۔ انہوں نے جواب دیا، ہاں واقعی صورتحال تو ایسی ہی ہے، یعنی صورتحال کیا ہے؟ جیسا تم کہہ رہے ہو بالکل ایسا ہی ہے، میں کم ہی آیا گیا ہوں۔ یہ سن کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان سے کہا، پھر ہمارے روبرو یعنی ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ادا کرو، اسے بیان کرو، پڑھو۔ کیا وجہ تھی کہ سیدنا ابو حمید رضی اللہ عنہ جو تھے انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا؟ جی انہوں نے اس نیت سے ان کی نماز دیکھی تھی، بہت ہی دھیان سے، توجہ سے، غور سے، کہ میں اس کو دوسروں کو بھی سکھاؤں گا۔ یہ فرق ہوتا ہے۔ سیدنا ابو حمید رضی اللہ عنہ نے کہا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتے، پھر تکبیر تحریمہ کہتے، پھر قرآن پڑھتے یعنی سورۃ الفاتحہ پڑھتے، پھر رکوع کے لیے تکبیر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتے، پھر رکوع کرتے اور اپنی ہتھیلیاں اپنے گھٹنوں پر رکھتے، پھر رکوع کے دوران یعنی ہتھیلیاں رکوع کے درمیان رکھی ہوتی نا، رکوع کے بعد کمر سیدھی کرتے، بس نہ اپنا سر جھکاتے اور نہ بلند کرتے، یعنی رکوع ایسا نہیں ہوتا کہ سر بہت جھک گیا یا بہت ہی بلند ہو گیا، یعنی کمر اور سر بالکل سیدھا ہوتا کہ اوپر کوئی چیز رکھی جاتی تو وہ نہ گرتی، یعنی پیٹھ اور سر ہموار ہوتا، لیول ہوتا بالکل ایک۔ اور پھر اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تو کہتے سمیع اللہ لمن حمیدہ، پھر اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے یہاں تک کہ انہیں اپنے کندھوں کے برابر کرتے، یعنی رفع الیدین کرتے، اور قومے میں یعنی سیدھا قیام میں اطمینان سے سیدھے کھڑے ہو جاتے اور اللہ اکبر کہتے، پھر زمین کی طرف سجدے کے لیے جھکتے، بس اپنے دونوں ہاتھ یعنی دونوں بازو اور پہلو رانوں اور زمین سے دور رکھتے، یعنی بازو جو ہیں وہ زمین پر بھی نہیں بچھاتے تھے اور نہ ہی رانوں کو ٹکراتے تھے، اور اپنے دونوں پاؤں کی انگلیاں کھولتے، اس طرح کھولتے کہ انگلیوں کے سر یعنی سرے جو ہوتے ہیں آگے ٹپس قبلے کی رخ ہوتے، قبلے کی طرف ہوتے، پھر اپنا سر سجدے سے اٹھاتے اور اپنا بایاں پاؤں موڑتے یعنی بچھا لیتے، پھر اس پر بیٹھتے بائیں پاؤں پر اور سیدھے ہوتے یعنی کمر سیدھی کر لیتے، یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی، یعنی بڑے اطمینان سے جلسہ میں بیٹھتے، پھر دوسرا سجدہ کرتے، دوسرے سجدے کے بعد اللہ اکبر کہتے اور اٹھتے اور اپنا بایاں پاؤں موڑتے، پھر اس پر بیٹھتے اور دل جمعی سے اعتدال کرتے ہوئے یعنی یہ عمل کرتے کہ ہر ہڈی اپنے ٹھکانے پر آ جاتی، یعنی اطمینان سے جلسہ استراحت میں بیٹھتے، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے، پھر اسی طرح دوسری رکعت میں کرتے، پھر جب 2 رکعت پڑھ کر کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتے، جیسے نماز کے شروع میں تکبیر اولیٰ کے وقت کیا تھا، پھر اسی طرح اپنی باقی نماز میں کرتے،
یہاں تک کہ جب وہ سجدہ ہوتا جس کے بعد سلام ہے، یعنی آخری رکعت کا دوسرا سجدہ، جس کے بعد بیٹھ کر تشہد، درود اور دعا پڑھ کر سلام پھیرتے ہیں، تو اپنا بایاں پاؤں دائیں پنڈلی کے نیچے سے باہر نکالتے اور بائیں جانب کولے پر بیٹھتے، پھر سلام پھیرتے۔ یہ سن کر ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا، اے ابو حمید ساعدی، تو نے سچ کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے۔ یعنی سب نے گواہی دی کہ انہوں نے بالکل درست نماز پڑھی ہے۔ نماز کی نیت، جیسا کہ پہلے بات ہوئی، نیت کا ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یعنی کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں، اس کا دار و مدار کس بات پر ہوتا ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے۔ نیت کے حساب سے اجر ملتا ہے نا۔ اگر کوئی آپ نیکی کا کام کر رہے ہیں، ریاکاری اور دکھاوا ہے، ناموری چاہتے ہیں، تو پھر اجر نہیں ملے گا۔ اگر اخلاص ہے، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اجر ملے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے تمام جائز اعمال میں سے جو بھی عمل کریں، سب سے پہلے خلوص نیت کر لیا کریں، یعنی خالص نیت کو کر لیا کریں، کیونکہ جیسی نیت ہوگی ویسا ہی پھل ملے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شہید اللہ کے سامنے قیامت کو لایا جائے گا۔ اللہ اسے پوچھے گا کہ تو نے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا، میں تیری راہ میں لڑ کر شہید ہوا۔ اللہ فرمائے گا، تو جھوٹا ہے، بلکہ تو اس لیے لڑا کہ تجھے بہادر کہا جائے، اور وہ تجھے کہہ دیا گیا، تجھے تیرا صلہ مل گیا، اب مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ پھر منہ کے بل گھسیٹ کر اسے آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی طرح ایک عالم جس نے علم شہرت کی نیت سے پڑھا اور پڑھایا تھا، اللہ کے حضور پیش کر کے جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ پھر ایک شہرت کی غرض سے سخاوت کرنے والا مالدار آئے گا اور اس کا بھی یہی حشر ہوگا۔ وضو کرتے وقت دل میں یہ نیت کریں کہ اللہ کے حضور نماز میں حاضر ہونے کے لیے طہارت یعنی وضو کرنے لگا ہوں، اور پھر جب نماز پڑھنے لگے تو دل میں یہ ارادہ کرے، قصد کرے، نیت کرے کہ صرف اپنے اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اس کا حکم جو ہے وہ میں بجا لاتا ہوں۔ نیت چونکہ دل سے تعلق رکھتی ہے، دل کے ارادے کو کہتے ہیں نا، اس لیے زبان سے الفاظ کا ادا کرنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ زبان سے الفاظ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور نیت کا زبان سے ادا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عمل سے نہیں ہے، یعنی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اپنے دل میں کسی کام کی نیت کرنا اور ضرورت کے وقت کسی کو اپنی نیت سے آگاہ کرنا، یہ تو ایک جائز بات ہے، مگر نماز سے پہلے نیت پڑھنا یعنی زبان سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ عقل، نقل اور لغت تینوں کے خلاف ہے۔ عقل بھی نہیں مانتی نا۔ ہم دنیا کے جو بھی کام کرتے ہیں، ہم زبان سے تو نہیں کہتے نا کہ اب میں کھانا کھانے لگی ہوں، اب میں سونے لگی ہوں، اب میں پڑھنے لگی ہوں۔ لہٰذا عقل کے خلاف اس لیے ہے کہ بے شمار کام جو ہے وہ شروع کرتے وقت ہم زبان سے نیت نہیں کرتے، یعنی زبان سے پڑھ کر نیت نہیں کرتے، ہاں دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں، وہ تو ہمارے دل میں ہوتا ہے نا، نیت ہوتی ہے کہ اب ہم وضو کرنے لگے ہیں، تو اب ہم نماز پڑھنے لگے ہیں۔ تو کیا نماز ہی ایک ایسا کام ہے جس کے آغاز میں ہم جو نیت کرتے ہیں اس کو زبان سے بھی پڑھیں؟
نہیں، بالکل نہیں، زبان سے پڑھنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ نماز کی نیت تو اس وقت ہو جاتی ہے جب انسان اذان سن کر مسجد کی طرف چل پڑتا ہے، اور اس کی نیت کی وجہ سے ہر قدم پر نیکیاں ملتی چلی جاتی ہیں۔ لہٰذا نماز شروع کرتے وقت زبان سے ادائیگی بھی کرنا نیت کی کہ میں نماز پڑھنے لگا ہوں، یہ بدعت ہے، کیونکہ عقل کے خلاف ہے نا۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم باقاعدگی کے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے، اور اگر وہ اپنی نمازوں سے پہلے نیت پڑھنا چاہتے تو ایسا کر سکتے تھے، ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی، لیکن ان میں سے کبھی کسی نے نماز سے پہلے زبان سے نیت نہیں پڑھی۔ اس کے برعکس وہ ہمیشہ اپنی نمازوں کا آغاز تکبیر تحریمہ اللہ اکبر سے کیا کرتے تھے۔ لغت کے اس لیے خلاف ہے کہ نیت عربی زبان کا لفظ ہے، عربی میں اس کے معنی ارادے کے ہوتے ہیں، اور ارادہ ہمیشہ دل سے کیا جاتا ہے نا، زبان سے ارادہ نہیں کیا جاتا۔ بالکل اسی طرح جیسے دیکھا آنکھ سے جاتا ہے، پاؤں سے نہیں۔ دوسرے لفظوں میں نیت دل سے کی جاتی ہے، زبان سے نہیں پڑھی جاتی۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں روزہ رکھنے کے لیے بھی تو ہم نیت کرتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، حج کا تلبیہ پڑھتے ہیں، نکاح میں بھی ہم ایجاب و قبول کرتے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ روزہ رکھنے کی جو دعا ہے وہ ضعیف ہے، صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ حج کا تلبیہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں کہا جاتا ہے، وہ ضروری ہے۔ اور اسی طرح سے نماز کی تکبیر تحریمہ جو ہے وہ بھی مسنون ہے۔ اب رہا نکاح میں ایجاب و قبول کا مسئلہ، کیونکہ نکاح کا تعلق جو ہے وہ حقوق العباد سے ہوتا ہے، اور حقوق العباد میں صرف نیت سے کام نہیں لیا جاتا، بلکہ آپ کو پتہ ہی ہے اقرار بھی لیا جاتا ہے، تحریر بھی کیا جاتا ہے، گواہی بھی لی جاتی ہے، گواہ بھی ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ جبکہ نماز میں تو بندہ اپنے رب کے حضور کھڑا ہوتا ہے، اور رب جو ہے وہ ہماری تمام نیتوں کو خوب اچھی طرح جانتا ہے، لہٰذا وہاں نیت کو زبان سے پڑھنے کا کوئی تک نہیں بنتا۔ ایسا کرنا بدعت ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں سنت پر پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الفاظ سے یعنی زبان سے نیت کرنا علماء مسلمین میں سے کسی ایک کے نزدیک بھی مشروع نہیں ہے، شریعت سے ثابت نہیں ہے، ان کے عمل سے ثابت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے، اور نہ ہی اس امت کے سلف اور ائمہ میں سے کسی نے الفاظ ادا کر کے نیت کی۔ عبادات میں مثلاً وضو، غسل، نماز، روزہ اور زکوٰۃ وغیرہ میں جو نیت واجب ہے، بالاتفاق تمام ائمہ مسلمین کے نزدیک اس کی جگہ دل ہے، یعنی دل سے نیت کرنی ہے، دل کے ارادے کو کہا جاتا ہے نیت۔ حافظ ابن قیم اسے بدعت کہتے ہیں۔ آئیے اب کچھ بات قیام کے بارے میں کر لیتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ چل کر مسجد آتے ہیں، کھڑے ہو کر باتیں بھی کرتے ہیں، لیکن گھٹنوں میں تکلیف کی وجہ سے یا پاؤں میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے رکوع نہیں کر سکتے، سجدہ نہیں کر سکتے، لہٰذا کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں اور قیام بھی بیٹھ کر ہی کر لیتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا۔ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مجھے بواسیر کی تکلیف تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلی جنب۔ ترجمہ ہے کھڑے ہو کر نماز ادا کرو، اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر، اگر بیٹھ کر ادا کرنے کی بھی طاقت نہ ہو تو لیٹ کر نماز ادا کرو۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ہی انسان کو سہولت دی ہے، سختی نہیں کی، جتنی طاقت ہے بس اتنا ہی بوجھ اٹھانے کو کہا ہے۔ اگر کوئی کھڑا ہو ہی نہیں سکتا تو بیٹھ کر پڑھے، اور بیٹھ ہی نہیں سکتا تو لیٹ کر پڑھ لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھ کر نفل نماز ادا کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹھ کر نماز ادا کرنے والے کو کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے والے کی نسبت نصف یعنی آدھا ثواب ملے گا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے زیادہ ہو گئی اور جسم بھاری ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جائے نماز کے قریب ایک ستون بنوا لیا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران ٹیک لگا لیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کا بڑا حصہ کھڑے ہو کر نوافل ادا کرتے تھے اور کبھی بیٹھ کر۔ آپ سن چکے ہیں کہ وہ اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ ان کے پاؤں سوج جاتے تھے، کبھی ہمارے سوجے ہیں۔ جب قرات کھڑے ہو کر فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رکوع بھی کھڑے ہو کر کرتے، اور جب بیٹھ کر قرات فرماتے تو اسی حالت میں رکوع بھی فرماتے۔ اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر قرات فرماتے، جب قرات سے 30 یا 40 آیات باقی ہوتی، یعنی ابھی ان کا پڑھنا باقی رہتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر ان کی تلاوت فرماتے، پھر حالت قیام سے رکوع میں چلے جاتے۔ دوسری رکعت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا، یہی طریقہ تھا۔ امام ہو یا منفرد یعنی اکیلے پڑھ رہے ہیں، آپ اپنے آگے سترہ رکھ کر نماز ادا کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کرنے کا حکم دیا ہے۔ سترہ دیوار، ستون یا کوئی اور چیز ہو سکتی ہے۔ جماعت کی صورت میں امام مقتدیوں کے لیے سترہ ہوگا، لہٰذا امام جو ہے اس کے سامنے سترے کا ہونا ضروری ہے، اور وہی سترہ مقتدیوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اس پر ہماری پہلے بھی کافی بات ہو چکی ہے۔ الحمدللہ ہمارا آج کا یہ ٹاپک مکمل ہو گیا۔ اگلی دفعہ ہم تکبیر اولیٰ سے آغاز کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔